حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما خلقت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمل منک۔ اے عمر، آپ نے اپنی پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل اور کردار میں آپ سے زیادہ محبوب ہو، یعنی آپ جیسا بندہ انسانوں میں ہے ہی نہیں جس کا عمل اور کردار آپ کے عمل اور کردار جیسا ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جا ملیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، یقول ذهبت انا و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یا دخلت انا و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات فرمایا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا۔ تو اس لیے میں نے بولا کہ آپ ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے اور آپ کا ٹھکانہ ادھر ہی ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا فتنوں کے بارے میں کہ فتنے کے بارے میں کسی کو کوئی حدیث یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار صحابی ہے، قال الفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف ونهى عن المنکر۔ فتنہ جو ہے انسان کے اہل و عیال میں ہے، مال میں ہے انسان کے، پڑوسی میں ہے انسان کے، اولاد میں ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس فتنے کے بارے میں میں سوال نہیں کرتا، اور پھر حذیفہ نے یہ بھی نال فرمایا کہ اس کا کفارہ جو ہے نا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ فتنے کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں اس فتنے کے بارے میں سوال کرتا ہوں جو سمندر جیسے ٹھاٹھے مارے گا، وہ فتنہ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی فتنے کے آگے ایک مضبوط دروازہ ہے، اس دروازے کی وجہ سے وہ فتنہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ کوئی توڑے گا یا کھولے گا؟ اس نے فرمایا کہ کھولے گا نہیں، وہ کوئی توڑے گا، اور جب وہ دروازہ توڑ گیا تو پھر قیامت تک فتنے رہے گی اور کوئی بندہ فتنوں کو قابو نہیں رکھ سکے گا، قابو نہیں پائے گا کوئی بندہ فتنوں کے اوپر۔ تو پھر کسی نے پوچھا، حضرت شقیق رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو حدیث سنی ہے کہ بھئی یہ دروازہ کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب تک یہ زندہ ہو تو کوئی بندہ فتنہ نہیں برپا سکتا، جب یہ شہید ہو جائے پھر ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں گے کہ قیامت تک رہیں گے، لیکن کوئی بندہ اس فتنوں کو ختم نہیں کر سکے گا، وہ ٹھاٹھے مارے گا وہ فتنے۔
تو پھر اس نے سوال کیا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور میرے بعد اس طرح فتنہ آئے گی؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا کہ ہاں، جس طرح انسان کو پتہ ہے کہ کل صبح سے پہلے آج رات لازمی ہے، صبح سے پہلے رات ضرور آئے گی، تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور میرے شہادت کے بعد جو ہے نا یہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا جب یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ ہل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی کو مار دیا اور فرمایا کہ کیوں ہل رہے ہو؟ اے پہاڑ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے، یعنی ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا یہ شہادت کی آرزو تمنا کرتے تھے، وہ دعا مانگتے تھے بار بار، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا جو ہے نا یہ موجود ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں تیرے نبی کے شہر میں شہادت نصیب فرما دے۔ یہ اکثر دعا جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانگ رہے تھے۔ تو اس پر اس کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اپنے والد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو پیغمبر کے شہر میں قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور پیغمبر کے شہر میں آپ کو شہادت ملے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ یأتی بامرہ ان شاء، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو جہاں سے بھی چاہیے لے آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کفر اور اسلام کے درمیان معرکہ ہے، لڑائی ہے مدینے میں، یا کوئی اور اسی طرح سورس طریقہ ہے، لیکن جب اللہ چاہے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر میں شہادت نصیب فرمائے گا۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو غیر اسلامی، جو مجوسی، یہودی، عیسائی وغیرہ غلام ہے، اس کو مدینے سے باہر نکال دو، یہ نبی کے شہر سے باہر نکال دو، کسی بھی وقت یہ نقصان کر سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے نوکر تھے، غلام تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ بھائی آپ غلط پہ ہیں، لیکن اس لیے انہوں نے باہر نہیں نکالے کہ بولے یہ تو ہمارے ہاتھوں کی نیچے ہے، ہمارے لاٹھی کی نیچے ہے، ہمارے حکم کی نیچے ہے، یہ غلام ہے، نوکر ہے، نوکر کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ وہ کسی مالک کو نقصان پہنچائے؟ یہ ذہن بھی نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے نہیں نکالا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غلاموں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو مدینہ سے نکالی، لیکن کسی نے نہیں نکالا۔ وہ اصلاح کے طور پہ تھے، اس طریقے سے نہیں تھے کہ وہ آرڈر تھا، عدالتی آرڈر تھا کہ اس کو ضرور نکالو اور یہ دین کا حصہ ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا چند آخری لمحات تھی۔ یہ تقریباً 2-3 تقریریں جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بارے میں بن سکتے ہیں۔